یہ وہ رات تھی جب مدینے میں ایک آیت نازل ہوئی۔ یہ وہ آیت تھی جس نے پوری کائنات کو ہلا کے رکھ دیا۔ یہ قرآن کی وہ آیت ہے جس کے اندر ایسے راز پوشیدہ ہے کہ انہیں تسلیم کرنے پر شیطان اور جنات بھی ماننے پر آمادہ ہو گئے۔ ذرا آپ تصور کریں کہ ایک ایسا دروازہ جس کے پیچھے بے شمار رازوں کا جہان آباد ہو اور اس دروازے کی چابی آپ کو مل جائے تو آپ کی زندگی کس قدر نکھر جائے گی۔ اس دروازے کی چابی قرآن کی یہی آیت ہے اور اس آیت کا نام آیت الکرسی ہے۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ دنیا کا سب سے طاقتور لفظ جو ہزاروں سال سے چھپا ہوا ہے وہ اسم اعظم ہے، اور اسے جاننے کے لیے بڑے بڑے عالم جستجو میں ہے۔ اور دلچسپ بات یہ ہے کہ اسی آیت میں اسم اعظم کی نشانیاں موجود ہیں، یعنی کہ آیت الکرسی کی مدد سے آپ اسم اعظم تک بھی پہنچ سکتے ہیں، اور جو اسم اعظم تک پہنچ گیا سمجھ لو اس نے دنیا و آخرت دونوں میں کامیابی پالی۔ اسی آیت کی مدد سے بزرگ روحانی کاموں میں ہنر رکھتے تھے۔ آج کی یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد آپ جان جائیں گے کہ شیطان اور جنات آیت الکرسی سے کیوں دور رہتے ہیں۔ آج آپ کے پاس اسم اعظم کو جاننے کا سنہری موقع ہے، اس لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ آیت الکرسی سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 255 میں موجود ہے، اور یہ آیت اتنی خوبصورت ہے کہ اس میں 17 بار اللہ کا نام آتا ہے۔ اسم اعظم دنیا کا سب سے طاقتور لفظ ہے۔ اگر کوئی انسان اسم اعظم کو جان لے تو وہ دنیا کے ہر ناممکن کام کو ممکن بنا سکتا ہے، مگر اسم اعظم ہزاروں سال سے چھپا ہوا ہے، یعنی کہ کوئی شخص اتنی آسانی سے اس تک نہیں پہنچ سکتا۔ البتہ اسم اعظم کی بے شمار جگہوں پر نشانیاں ضرور موجود ہیں، جن میں سے کئی نشانیاں آیت الکرسی میں بھی درج ہیں، جیسے کہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آیت الکرسی میں اسم اعظم موجود ہے۔ اسم اعظم کا مطلب ہے اللہ کا سب سے بڑا، یا پھر اللہ کا وہ نام جو سب سے زیادہ عظمت اور اثر رکھنے والا ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اللہ کی کرسی ہماری اس کائنات سے بھی بڑی ہے، مگر اللہ کے عرش کے مقابلے میں یہی کرسی ایک چھوٹی سی لکڑی کے ٹکڑے جیسی ہے۔ اب آپ خود اندازہ لگائیں کہ اللہ کا عرش کتنا بڑا ہے۔ یاد رہے کہ آیت الکرسی قرآن کی واحد ایسی آیت ہے جو اسم اعظم کے سب سے قریب مانی جاتی ہے۔ آیت الکرسی کتنی طاقت والی آیت ہے اس کا اندازہ بھی لگانا مشکل ہے۔ اگر ہم دیکھ لیں کہ غیب کی دنیا میں جب یہ آیت پڑھی جاتی ہے تو کیا ہوتا ہے، تو وہ منظر دیکھ کر ہی ہمارا دل اور روح کانپ جائے۔ اللہ کے رسول نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت الکرسی کے متعلق بے شمار احادیث بیان فرمائی ہے۔ ان احادیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ آیت باقی آیت سے کتنی مختلف ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے زکوٰۃ کے مال کی حفاظت کے لیے مقرر کیا، لیکن تاریخ میں کمی ہو رہی تھی۔ مجھے یہ معلوم نہیں ہو رہا تھا کہ کون لے رہا ہے۔ اسی مقصد کے لیے ایک رات میں انتظار کرنے لگا کہ مجھے ایک ایسی مخلوق نظر آئی جس کا قد کافی لمبا اور وہ جوان تھا۔ میں نے کہا السلام علیکم۔ اس نے مجھے سلام کا جواب دیا۔ میں نے پوچھا تو انسان ہے یا جن؟ وہ کہنے لگا میں جن ہوں۔ پھر میں نے کہا اپنا ہاتھ دکھاؤ۔ اس نے اپنا ہاتھ دکھایا تو وہ کتوں کے پنجے جیسا تھا اور اس کے بال بھی کتوں جیسے تھے۔ میں نے پوچھا تو یہاں کیوں آیا؟ وہ کہنے لگا میں غریب ہوں، محتاج ہوں اور مشکل میں ہوں۔ میں نے اس کی بات کا یقین کر لیا اور اسے کچھ کھانے کو دے دیا، اور اس نے مجھ سے وعدہ کیا کہ دوبارہ نہیں آؤں گا۔ صبح جب میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا تو اللہ کے رسول نے مجھ سے پوچھا ابو ہریرہ کل رات جو تیرے پاس آیا تھا اس کا کیا ہوا؟ یعنی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس جن کے آنے کا پہلے سے علم تھا۔ میں نے جواب دیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے اسے چھوڑ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے اس نے تم سے جھوٹ بولا، وہ آج رات پھر سے آئے گا، اور ایسا ہی ہوا۔ دوسری رات وہ جن پھر سے حاضر ہوا، اس نے دوبارہ سے چوری کرنے کی کوشش کی۔ میں نے اسے دوبارہ سے پکڑا مگر اس نے منتیں کی اور قسمیں کھائیں۔ میں نے اس پر دوبارہ سے یقین کیا اور چھوڑ دیا۔ صبح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس نے تم سے دوبارہ جھوٹ بولا اور آج رات وہ پھر سے آئے گا۔ تیسری رات وہ جن پھر سے آیا۔ میں نے کہا تو جھوٹا ہے، اب میں تجھے نہیں چھوڑوں گا۔ جن نے جب سمجھا کہ اب بچنے کا کوئی راستہ نہیں تو اس نے مجھے اپنا سب سے بڑا راز بتایا۔ وہ مجھ سے کہنے لگا کہ اگر تم مجھے اس بار چھوڑ دو تو میں تمہیں ایک ایسی چیز بتاؤں گا جو تمہارے بہت کام آئے گی۔ میں نے کہا بتاؤ۔ وہ کہنے لگا جب تم رات سونے جاؤ تو اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم پڑھ لیا کرو، اور اگر تم یہ پڑھو گے تو اللہ پاک تمہارے لیے رات سے صبح تک حفاظت کرنے والا ایک فرشتہ مقرر فرما
دے گا اور کوئی شیطان یا جن تمہارے قریب نہ آ سکے گا۔ جن نے ابو ہریرہ کو جو آیت بتائی تھی وہ آیت الکرسی کی پہلی آیت تھی۔ صبح جب ابو ہریرہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات بتائی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے اس نے تم سے سچ کہا، حالانکہ وہ بہت بڑا جھوٹا ہے۔ پھر آپ فرمانے لگے اے ہریرہ کیا تمہیں معلوم ہے کہ مسلسل 3 راتوں سے تم کس سے بات کر رہے تھے؟ میں نے کہا بے شک آپ سے بہتر کوئی نہیں جانتا یا رسول اللہ۔ آپ فرمانے لگے وہ ایک شیطان تھا۔ یہ واقعہ حدیث میں بھی بیان فرمایا گیا ہے جو کہ حقیقت میں پیش آیا تھا۔ اس آیت سے ہمیں یہ معلوم پڑتا ہے کہ آیت الکرسی رات کے وقت پڑھنے سے اللہ پاک فرشتوں کے ذریعے ہماری کیسے شیاطین سے حفاظت فرماتا ہے۔ جب کوئی انسان اس آیت کو پڑھ لیتا ہے تو کوئی شیطان یا کوئی بھی نقصان پہنچانے والی مخلوق اس کے قریب نہیں آ سکتی، کیونکہ فرشتے اس انسان کے گرد حفاظت کا دائرہ بنا لیتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کرسی کی بے شمار مثالیں بیان فرمائی ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ 7 آسمان کرسی کے مقابلے میں ایسے ہیں جیسے ایک ریگستان میں چھوٹی سی انگوٹھی پڑی ہو، بالکل اسی طرح کرسی بھی عرش کے مقابلے میں ایک چھوٹی سی انگوٹھی جیسی ہے۔ ہماری پوری کائنات کرسی کے مقابلے میں ایک چھوٹی انگوٹھی جیسی ہے جو ایک بڑے سے ریگستان میں پڑی ہوئی ہو، اور وہ کرسی بھی عرش کے مقابلے میں ایک چھوٹی سی انگوٹھی جیسی ہی ہے۔ سبحان اللہ۔ علماء کرام کہتے ہیں کہ کرسی ہماری جسمانی دنیا کا آخری حصہ ہے جس میں 7 آسمان، 7 زمینیں اور پوری کائنات سمائی ہوئی ہے، اور حیرت انگیز طور پہ وہ کرسی بھی اللہ کے عرش کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں، جیسے کہ آیت الکرسی میں فرمایا گیا کہ اس کی کرسی نے آسمانوں اور زمینوں کو گھیرا ہوا ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ کرسی اللہ کا علم ہے، کیونکہ اگر غور کیا جائے تو آیت الکرسی میں فرمایا گیا کہ اس کی کرسی نے آسمانوں اور زمینوں کو گھیرا ہوا ہے۔ اس دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے یا ہونے والا ہے سب اللہ کے علم میں اس کی کرسی کے اندر موجود ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ کرسی کا ہر پاؤں 7 زمین اور 7 آسمان کے برابر ہے۔ اس کرسی کو 4 فرشتوں نے اٹھا رکھا ہے اور ہر فرشتے کا پاؤں 7 زمینوں کے پیچھے پتھر پر موجود ہے۔ کرسی اٹھانے والوں اور عرش اٹھانے والوں کے درمیان 70 اندھیرے کے پردے اور 70 نور کے پردے موجود ہیں، اور اگر یہ پردے نہ ہو تو عرش اٹھانے والے فرشتوں کا نور کرسی اٹھانے والوں کو جلا دے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے تمام تر مخلوق کی قسمت 50,000 سال پہلے ہی لکھ دی تھی، اور یہ وہ وقت تھا جب نہ تو آسمان بنے تھے اور نہ ہی زمین کو پیدا کیا گیا تھا۔ اس وقت اللہ کا عرش پانی پر تھا۔ عرش کو لال یاقوت سے بنایا گیا ہے اور یہ ہمارے یاقوت سے بالکل مختلف ہے، اور اس کے ایک کنارے سے دوسرے کنارے تک کا سفر 50 لاکھ سال کا ہے۔ یاد رہے کہ یہ پوری کائنات اللہ کی قدرت پر قائم ہے، اور اگر 1 سیکنڈ کے لیے بھی اللہ پاک اپنی قدرت کو روک لے تو یہ کائنات ریت کے ذروں کے برابر ٹکڑوں میں بکھر جائے۔ انسان کی فطرت میں اللہ کے تمام نام ظاہر ہوتے ہیں، اور یہ ایک بہت بڑا راز ہے جو ہمیں آیت الکرسی یاد دلاتی ہے کہ ہم کس کے سامنے کھڑے ہیں۔ ذرا سوچیں کہ اس اتنے بڑے راز کو سمجھنے کے بعد انسان گناہ کیسے کر سکتا ہے؟ جو نماز ہم پر فرض کی گئی ہے اسے کیسے چھوڑ سکتا ہے؟ اور اللہ کے احکامات کی نافرمانی کیسے کر سکتا ہے جب ہماری یہ پوری کائنات صرف اللہ کے عرش کے مقابلے میں ایک انگوٹھی کے برابر ہے؟ تو ذرا تصور کریں کہ اللہ خود کتنا بڑا ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ اللہ کے رسول نے ایک صحابہ سے پوچھا کہ قرآن کی سب سے بڑی آیت کون سی ہے؟ صحابہ نے کہا بے شک اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ جب اللہ کے رسول نے دوبارہ پوچھا تو صحابہ نے کہا اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم۔ تب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابہ کے سینے پر ہاتھ رکھا اور فرمانے لگے مبارک ہو، تمہیں یہ علم یہاں سے معلوم ہوا کہ اللہ کی کتاب کی سب سے بڑی آیت آیت الکرسی ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو انسان ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھتا ہے تو اس کے اور جنت کے درمیان صرف موت ہے، یعنی کہ موت کے بعد اللہ پاک اسے جنت میں داخل کر دے گا۔ اس سے ہمیں معلوم پڑتا ہے کہ یہ آیت جنت تک لے جانے والی آیتوں میں سے ایک ہے۔ آیت الکرسی میں کس قدر طاقت ہے، آئیے اس آیت کو مزید تفصیل سے سمجھتے ہیں۔ اللہ سب سے بڑا نام۔ اللہ ایٹم کو بھی اتنی ہی آسانی سے پیدا کر سکتا ہے جتنی آسانی سے گلیکسیز کو بناتا ہے۔ ایک رینگنے والے کیڑے سے لے کر ہاتھی تک اس نے پیدا فرمایا ہے۔ اس کی رحمت اور اس کے علم کا اندازہ کوئی بھی نہیں لگا سکتا۔ یہ صرف کہتا ہے کن اور وہ ہو جاتا ہے۔ آیت الکرسی کی آیت ہمیں بتاتی ہے کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں اور صرف اللہ ہی عبادت، محبت اور دعا کا مستحق ہے، اور جو اس بات کو سمجھ گیا وہ کسی سے خوف نہیں کھاتا، نہ وہ اپنے بوس سے نہ ہی اپنے دشمن سے۔ کائنات میں چھوٹی بڑی ہر چیز اللہ ہی کی دی ہوئی ہے اور اصلی قدرت صرف اللہ ہی کے پاس ہے۔ آیت الکرسی ہمیں یہ بھی سکھاتی ہے کہ آج ہم زندہ ہیں
لیکن ہمیشہ زندہ کوئی نہیں رہے گا، ایک دن ہم سب مر جائیں گے۔ ہم کچھ بھی نہیں تھے لیکن اس وقت بھی وہ تھا، ہم ایک دن اپنے مقررہ وقت پر ختم ہو جائیں گے لیکن پھر بھی وہ رہے گا۔ ابھی جو ہم سانس لے رہے ہیں ہمیں وہ سانس بھی دینے والا اللہ ہی ہے، ہمارا آج جو دل دھڑک رہا ہے اسے دھڑکانے والا بھی وہی ہے، ہماری زمین گھوم رہی ہے اور اسے گھمانے والا کون ہے؟ صرف اللہ۔ اگر ایک سیکنڈ کے لیے اللہ پاک اسے روک دے تو یہ کائنات جس پر آج ہم شان و شوکت سے رہ رہے ہیں مٹی کا ڈھیر بن جائے گی۔ آیت الکرسی کی آیت ہمیں بتاتی ہے کہ اسے نہ اونگ آتی ہے اور نہ نیند، ہم 2 دن بھی نیند کے بغیر نہیں رہ سکتے لیکن وہ پاک ذات بغیر نیند کے رہتا ہے۔ یہ آیت ہمیں بتاتی ہے کہ زمین اور آسمان میں جو کچھ ہے اسی کا ہے، یہ پوری دنیا اللہ کی ہے اور اس دنیا میں ہم انسانوں کے ساتھ ساتھ جو کچھ بھی ہے صرف اسی کا ہے۔ یہ جو زندگی اس نے ہمیں دے رکھی ہے وہ جب چاہے واپس لے سکتا ہے، جو کچھ بھی ہے اس پر ہمارا کوئی حق نہیں ہے، یہ صرف امانتیں ہیں جن کا ایک دن ہم سب کو حساب دینا ہے۔ آیت الکرسی کی آیت سے ہمیں یہ علم ملتا ہے کہ اس کے سوا کون ہے جو ہم انسانوں کو شفا دے سکتا ہے، ڈاکٹرز بھی اس کی مرضی کے بغیر شفا نہیں دے سکتے، بوس جو ہمیں پیسے دیتا ہے وہ بھی اللہ کے حکم سے ہی دیا جاتا ہے۔ دنیا میں جتنے بھی انسان ہیں سب کو رزق اللہ کی مرضی سے ہی دیا جاتا ہے، سب کو رزق اللہ کی مرضی سے ہی دیا جا رہا ہے۔ اسی طرح ہمیں زندگی ماں باپ نے نہیں دی، اللہ نے دی ہے، اس لیے جب بھی مانگو اللہ سے مانگو اور صرف اللہ ہی سے ڈرو۔ دنیا کا سب سے طاقتور لفظ اسم اعظم ہے اور یہ وہ لفظ ہے جسے اگر کوئی حاصل کر لے تو وہ اس کی تاثیر سے ہر ناممکن کام کو ممکن بنا سکتا ہے۔ اسی لیے صدیوں سے ہر انسان اسم اعظم کو جاننے کی کوشش میں رہا ہے، لیکن یہاں دلچسپ بات یہ ہے کہ آیت الکرسی میں بھی اسم اعظم کی نشانیاں موجود ہیں۔ ذرا سوچو کہ ایک ایسا راز، ایک ایسا نور جو کائنات کی گہرائیاں کھولنے کی طاقت رکھتا ہے، جو دعا قبول کروا دے اور جو مرادوں کو پورا کروا دے، وہ قرآن کی اسی آیت کے اندر چھپا ہوا ہے۔ اسم اعظم اللہ کا سب سے بڑا اور پر اسرار نام ہے، جیسے کہ لیلۃ القدر رمضان کے مہینے میں چھپی ہے، بالکل ویسے ہی اسم اعظم بھی آیت الکرسی میں چھپا ہوا ہے۔ یہ نام آسمان اور زمین کو ہلانے کی طاقت رکھتا ہے کہ انسان کی دنیا و آخرت کی زندگی بدل سکتی ہے۔ اسم اعظم علماء اور اولیاء اکرام کے نزدیک ایک بہت بڑا راز ہے۔ اسم اعظم اللہ کو پہچاننے کا سب سے بہتر ذریعہ ہے، اسی لیے صدیوں سے علماء اس کے پیچھے لگے ہیں۔ اس نام کا چھپا ہوا ہونا اس کی اہمیت کو اور بھی بڑھا دیتا ہے۔ ابن عربی کہتے ہیں کہ اسم اعظم صرف ایک لفظ نہیں بلکہ اللہ کے معنی کی گہرائی ہے، اس لیے اسے صرف علم سے نہیں بلکہ پاک دل کے ساتھ سمجھا جاتا ہے۔ یہ وہ نام ہے جس کے ذریعے انسان اپنی ہر جائز دعا اور مراد پوری کروا سکتا ہے، لیکن اس کے لیے نفس کو پاک کرنا بھی ضروری ہے۔ آیت الکرسی میں القیوم نام کو بہت سے علماء اسم اعظم کا حصہ مانتے ہیں۔ قیوم کا راز کائنات کے راز میں چھپا ہے۔ کائنات میں ہر سیکنڈ بے شمار مخلوقات کا آنا جانا لگا رہتا ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ اسم اعظم آیت الکرسی کی پہلی آیت میں موجود ہے۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ ایک شخص اللہ سے دعا کر رہا تھا، اللہ میں تجھ سے مانگتا ہوں کہ سب تعریفیں تیرے لیے ہیں، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، اور بے شک تو بڑی شان بڑی عظمت والا ہے، یا حیو یا قیوم۔ اس پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا کہ کیا تم جانتے ہو کہ اس شخص نے کس سے دعا کی؟ اس نے اسم اعظم سے دعا کی، اور اسی نام کی طاقت سے اللہ اپنے پکارنے والے کی پکار سنتا ہے اور مانگنے والے کو دیتا ہے۔ اسی طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک بھی حیو قیوم اسم اعظم کی طرح کام کرتا ہے۔ لہٰذا قرآن کی اس آیت سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آیت الکرسی کتنی عظمت والی آیت ہے اور اس کی آیت میں ہر ایک لفظ میں کتنے طاقتور راز پوشیدہ ہیں۔ اسی لیے آیت الکرسی کو پڑھنا اپنی عادت بنا لے۔ ہر فرض نماز کے بعد دعا مانگتے وقت حتیٰ کہ رات کو سوتے وقت بھی آیت الکرسی کو پڑھنا اپنا معمول بنا لے، کیونکہ اسی آیت میں اللہ کا سب سے طاقتور نام اسم اعظم چھپا ہے۔